عورتوں کے حوالے سے دقیانوسی خیالات، خاص طور پہ زوال پذیر معاشروں میں عورتوں کے حوالے سے دقیانوسی خیالات موجود ہیں کہ عورت بنیادی طور پہ کمزور پیدا کی گئی ہے۔ اس کی ساخت ایسی ہے کہ صرف گھر گرہستی ہی انجام دے سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مرد کو اجارہ دارانہ کردار تفویض کیا گیا ہے۔ عورت ہر حال میں مرد کی محتاج اور اس کے رحم و کرم پہ ہے۔ عورت کی رائے، اس کے فیصلے کو عام طور پہ زیادہ اہمیت کا حامل نہیں سمجھا جاتا، بلکہ فیصلہ سازی میں اس کی رائے کو اہمیت نہیں ملتی۔ عورت کو کمزور حیثیت دے کر اسے اپنے مقاصد کے تحت کردار تفویض کیا جاتا ہے۔ اسی معاشرتی سوچ کا نتیجہ ہے کہ ایسے پسماندہ معاشروں میں عورت کسم پرسی کی زندگی گزارتی ہے۔ بہت کم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر خود اعتمادی سے زندگی کے کسی بھی شعبے کا انتخاب کر کے آگے بڑھنے کا موقع بہت کم میسر آتا ہے۔ خواتین کے لیے لیڈرشپ ٹریننگ کی کمی، معاشرے میں رائج تعلیمی نظام یا دیگر تربیتی اداروں میں خواتین کے لیے لیڈرشپ ٹریننگ کا فقدان موجود ہے۔ ایک طرف اداروں نے بطور خاص خواتین کی لیڈرشپ ٹریننگ کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی وضع نہیں کی، اور دوسری طرف ایسی خواتین جو کہ مختلف شعبوں میں ملازمت کر رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے ان کے اپنے اداروں کی طرف سے ان کے لیے مناسب لیڈرشپ ٹریننگ کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ خواتین اپنے گھریلو و دیگر ذمہ داریوں کی وجہ سے بھی ٹریننگ کے لیے مناسب وقت نہیں نکال سکتی، جس کی وجہ سے وہ لیڈرشپ ٹریننگ سے محروم رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ قائدانہ کردار حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ خواتین کی گھر سے نکل کر ملازمت یا کام کرنے کی وجوہات۔ پوری دنیا اور خصوصاً ترقی پذیر ممالک میں خواتین کی ملازمت اختیار کرنے کی بنیادی وجہ ان کی معاشی بدحالی اور اپنے بچوں یا دیگر عیال کا پیٹ پالنا ہے۔ اقتصادی مجبوریاں ان کو ادنیٰ سے ادنیٰ کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا مزید جائزہ لیں تو کئی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خواتین کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مرد کی کفالت کا نہ ہونا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں شادی کے بعد مرد کفیل ہوتا ہے اور تمام معاشی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، لیکن جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو اپنی اور بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ آ جاتی ہے، لہٰذا اسے کام کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے وہ منفی سماجی رویوں کا بھی سامنا کرتی ہے، اور ایسی خواتین پاکستانی معاشرے میں سب سے زیادہ استحصال اور محرومی کا شکار ہوتی ہیں۔ اس کو اور اس کے بچوں کی کوئی ذمہ داری لینا گوارا نہیں کرتا۔ بعض اوقات اس کے اپنے والدین اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اگر وہ اکیلی خاتون وراثت میں اپنے خاوند کی کچھ جائیداد یا مال حاصل کرتی ہے تو وہ بھی اسے مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہتھیانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسے طرح طرح سے ہراساں کیا جاتا ہے۔ آئے دن اس طرح کی کہانیاں میڈیا میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 2، معاشی مسائل کی وجہ سے خاندان کی کفالت۔ بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جو کہ شادی سے پہلے ہی معاشی تگ و دو میں پھنس جاتی ہیں۔ مثلاً اگر اس کا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے اور بوڑھے والدین ہیں اور کوئی اور مرد گھر میں کمانے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر خاتون گھر میں دیگر بہن بھائیوں سے بڑی ہے تو وہ اپنے بہن بھائیوں اور بوڑھے والدین کی کفالت کے لیے ملازمت کرتی ہے یا دیگر کسی کاروبار میں شامل ہوتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ ایسی بچیاں اپنی پوری جوانی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے وقف کر دیتی ہیں اور خود اس وجہ سے اپنا گھر نہیں بسا سکتی، کیونکہ ان کے کاندھوں پہ دوسروں کی کفالت کا بوجھ ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی خواتین جب اپنے بہن بھائیوں کی کفالت کی ذمہ داری سے فارغ ہوتی ہیں تو انہیں اچھی تعلیم دلاتی ہیں، ان کی شادیاں کرتی ہیں، تو خود ان کی اپنی عمر ڈھل جاتی ہے اور وہ اپنا گھر بسانے میں ناکام رہتی ہیں۔ اس طرح ایسی خواتین ایک طرف اپنی ساری زندگی معاش کے حوالے سے جد و جہد میں گزارتی ہیں فقط دوسروں کے لیے، اور پھر آخر میں ایک نئی اذیت ناک زندگی ان کے سامنے ہوتی ہے،
وہ ان کی تنہائی اور دوسروں کی ان کی طرف سے بے اعتنائی معاشرے کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کی ساری بقیہ زندگی مصائب اور دکھوں سے لبریز رہتی ہے۔ کتاب کی بقیہ اقساط تسلسل کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔